اہل بیت میں وہ ایسے لوگوں کو سامنے کھڑا کیا، ہمیں شرم آتی ہے علی کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا نام لینا ہے، کہاں مولا کے ساتھ اور کہاں ایسے لوگ۔ بہرحال انہوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے، انشاءاللہ اس کا مناسب طریقے سے جواب ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اور دوسرا فتنہ وہ ہمارے اندر فتنے ہیں، ایک ہے اخباریت کا فتنہ اور ایک ہے مسحریت اور بدعات کا فتنہ۔ یہ دو بڑے فتنے خطرناک ہیں جو اس وقت تشیع کو، شیعہ کے جوانوں کو مراجع سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مرکز سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرکز سے جہاں پر محمد والے محمد کا پیغام جہاں سے لینا تھا اس مرکز سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اخباریت کا فتنہ، تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے ایسا عوام کو پٹی پڑھا دی، اور بھئی مولویوں نے، مجتہدوں نے اپنی طرف سے فتوے بنائے ہوئے ہیں، دیکھو حدیث کیا کہہ رہی ہے، مولوی مجتہد کیا کہہ رہے ہیں، کس قسم کے پراپوگنڈے ہو۔ وہ آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے کی بات، 2006 ایک سندھ کا مولوی آیا تھا ہمارے پنجاب میں جھنگ کے علاقے میں، وہ اس وقت جھنگ میں مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی ہمارے پاس دیکھو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، تو ہمیں مجتہدوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم خود یہ حدیث سے پڑھ کر ہم خود حکم لگا سکتے ہیں، ہمیں کسی مجتہد سے پڑھنے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ مجتہد تو اپنی طرف سے سارے فتوے لگاتے ہیں، یہ حدیثوں کا خیال نہیں کرتے، یہ معصومین کی حدیثوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو معصومین کی حدیثوں کے دشمن ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ شروع ہوتے ہیں۔ کافی سارے لوگ الحمدللہ جو بڑے بڑے علماء کے سننے والے تھے، انہوں نے اس کے کہنے پر تقلید چھوڑ دی۔ واقعی بھی ایسی بات ہے، وہ کتابیں نکال کے دکھاتا ہے جی عربی کی، فارسی کی، اور لوگوں کو کہتا ہے دیکھو جی یہ مجتہدین ہیں، مجتہدین پر معصومین کی لعنت ہوئی ہے، تقلید کرنے والوں پر معصومین نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ حدیثیں نکال کے دکھاتا ہے۔ وہ ایک آدمی جو میرے پاس آ بیٹھا، میرا بھی صاف ہے اس وقت کوئی خاص اتنا تجربہ نہیں تھا، آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت میری کیا پوزیشن تھی اس وقت، میری تقریباً 23-24 سال عمر تھی۔ میں اس کا موقف معلوم کرنے کے لیے گیا کہ یہ اس کا موقف کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے۔ وہ جب ہی میں گیا تو کسی آدمی نے کہا کہ یہ بھی آپ سے بات کرنے آئے ہیں، وہ بکھر گیا اس نے، حالانکہ اس کی عمر تقریباً 65-70 سال تھی، لیکن وہ بکھر گیا، اس نے کہا یو میں آپ کے ساتھ مناظرہ کروں۔ بہرحال بات اسی پر نہ ہو جائے، اس نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ یہ کتاب مجھے دیں، توجہ فرمائیے گا یہ لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، سادہ جوانوں کو یہ منحرف کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کتاب مجھے، چونکہ وہ جتنے لوگوں کو سناتا تھا وہ باتیں، وہ بھی جانے سارے لوگ عربی جانتے نہیں تھے، وہ عربی کچھ اور لکھی ہوئی ہوتی تھی، ترجمہ وہ کچھ اور کر رہا ہوتا۔ جب میں نے اس کو کہا کہ یہ کتاب مجھے دے، میں نے وہ کتاب پڑھی، عربی پڑھی، اس کا ترجمہ میں نے کیا، میں نے کہا یہ تو ساری باتیں الٹ جا رہی ہیں، یہ تو سارے کے سارے مجتہدین کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، تو کہتا ہے مجتہدین کی مذمت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے عربی اس کے سامنے پڑھی، میں نے کہا میں نے سننا عربی میں کوئی غلطی ہو پھر بھی مجھے بتانا، ترجمے میں کوئی غلطی کی پھر بھی بتانا۔ میں وہ عربی عبارت پڑھ کے اس کو سارے لوگوں کو ترجمہ سناتا گیا، وہ تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے لگایا۔ اس نے بڑی بڑی کتابیں اتنا بیگ اس نے کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ساری کتابیں مجھے دو، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جب میں نے ساری کتابیں اس کے سامنے اس کو پڑھ کر سنائی، اسی وقت اس کے پسینے چھوٹ گئے۔
میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چوری پکڑی گئی، آپ کی چوری، الحمدللہ اثر ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے اس کے کہنے پر تقریر چھوڑی ہوئی تھی وہ دوبارہ ان سے میں نے آیت اللہ سستانی اور ہمارے مذہب کی تقریر کروائی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، آج کل بھی ایک اس قسم کا وہ سوشل میڈیا پر ایک ایسا آدمی لگا رہتا ہے، وہ جوان کو اس سے سوال کرتے ہیں، میں نے کہا بھائی ایسے لوگوں کو اس طریقے سے منہ لگائیں تو ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم نظریے کی تبدیل کرتے ہیں، ہم اس تقلید کے معاملے میں بہت ساری اصول کافی کی احادیث ہے میرے پاس کہ مجتہد کی تقلید کرنا ہر بندے پر واجب ہے۔ میں نے اسے ایک سادہ سا سوال کیا، میں نے کہا آج آپ مومنین کو بھی یہی سمجھاتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں حدیث کی، وہاں سے مسئلہ دیکھ لیں، مجتہدوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا دوسری اور تیسری رکعت میں شک پڑ جائے تو آپ کی اصول کافی کیا کہتی ہے؟ چپ۔ میں نے کہا بتانا، تو کہتا ہے حدیثیں پڑھی گئی ہیں، حدیثوں دیکھ کر آپ مسئلہ بتا سکتے ہیں، آپ کو مجتہدوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے بتا کہ دوسری اور تیسری رکعت میں شک پڑ جائے، اصول کافی سے مجھے پڑھ کر سنا، مدارج الفقی سے پڑھ کر سنا، استفسار سے پڑھ کر سنا، تہذیب الافہام سے، بحار الانوار سے، کسی کتاب سے تو پڑھ کر سنا۔ چپ۔ میں نے کہا اب آپ کا پتہ چل گیا، ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا مطالعہ کرے اور پھر جا کر فتویٰ حاصل کرے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ تمہارا سب کا علم حاصل کرنا مرکز میں جانا ضروری نہیں ہے، ایک گروہ تم میں سے جائے وہ وہاں پر علم حاصل کرے، جب وہ واپس آئے تو دوسروں کو اس کے لیے بتانا واجب، ان کو ان کی بات ماننا واجب، ان کا بتانا اور علم حاصل کرنا، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ عوام کا ان کی بات کو تسلیم کرنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مومن تو نہیں جا سکتے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ توبہ اٹھاؤ، قرآن کہتے ہیں سارے مومنین تو نہیں جا سکتے، جا کر مرکز میں جا کر علم حاصل کریں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ، تم میں سے ایک طبقہ ہونا چاہیے، کچھ افراد ہونے چاہیے، وہ جائیں مرکز میں جا کر علم حاصل کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جس وقت اپنی قوم کے پاس واپس پلٹ کر آئیں تو ان کو اللہ کے احکام سے ڈرائیں، ان کو پیغام پہنچائیں۔ قرآن کہتا ہے تم سب پر لازم نہیں ہے کہ اصول کافی پڑھو، قرآن کی تفسیریں پڑھو، ایک گروہ عالم بنے گا، تمہارا کام ہے علماء کی بات کو تسلیم کرنا۔ یہ فتنہ ہے ایک قسم کا جس نے اس قسم کا سر اٹھایا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کی، میں جوانوں کو دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں، ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ ساری کتابیں پڑھ سکے۔ یہ تو معصومین نے تمہارے لیے ایک آہستہ اور آسان سا رستہ بتایا ہے۔ جب خیبر امام میں جانے لگے تھے تو امام نے فرمایا تھا فَإِنَّ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ علماء میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ فَرْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، اب اس کے بعد جو میرے احادیث کے راوی ہیں ان کی طرف یعنی علماء کی طرف رجوع کریں، ان کی تقلید کر لیں۔ جب تم تقلید کر لو گے اب ان فتویٰ دینے والوں کی ذمہ داری ہو جائے گی، تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ مومنین کرام ذرا آپ تھوڑی سی توجہ کریں، مسئلہ کوئی شریعت میں نماز روزے کا نہیں ہے،
شریعت میں وسائل تو وراثت کے بھی ہیں، نکاح کے بھی ہیں، طلاق کے بھی ہیں، مساقات جہاں کو مساقات کا معنی ہی نہیں آتا کہ مساقات کیا ہوتا ہے۔ جوانوں کو کہاں لگا دیا ایسے لوگوں نے کہ آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مجتہدوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا غلط پروپیگنڈا ہے علماء اور مراجع کے خلاف، اور الحمدللہ جو جوان ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ہم ان کو احادیث بھی بتاتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی بتاتے ہیں کہ جو آدمی مجتہد نہیں ہے اس کے لیے مجتہد یا مجتہد کی تقریر کرنا واجب ہے۔ اور اس وقت چونکہ ہمارے مجتہدین کے نظریے کو بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ عراق کے اندر مرجع عظمیٰ حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی نے جو 2012 میں داعش کے خلاف فتویٰ دیا تھا، جس کی وجہ سے بچے پورے نکل آئے تھے، باطل کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ رابر معظم حالیہ دنوں میں ایک اسرائیل پر حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ باطل اس وقت پھر اپنے ہتھ کنڈے آزما رہا ہے تشیع کے خلاف اور مرجعیت کے خلاف۔ اس لیے بیدار رہیں، مرجعیت ہی ہماری طاقت ہے۔ اسی لیے آج تک دنیا پریشان ہے کہ ایران کا ایک بابا سا تھا، وہ حکم دیتا تھا تو مائیں اپنے بچے لے کر گلیوں میں میدانوں میں آ جاتی تھی۔ اس طاقت کو کیسے توڑا جائے، یہ اس طاقت کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے متوجہ رہیں، اللہ تعالیٰ سب جوانوں کو سلامت رکھے۔ ضرور محمد